لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اللہ تبارک و تعالی شانہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ ہمارے اس دور میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے قلوب میں علم دین کی عظمت، علم قرآن کی عظمت پیدا فرمائی ہے، اور مسلمانوں کا رجحان اگرچہ کہ ایک چھوٹی ہی تعداد میں صحیح اپنے بچوں کو علم دین سے وابستہ کرنے، حافظ قرآن بنانے، عالم دین بنانے کی طرف ہے، اور اسی کی برکت سے سینکڑوں مدرسے چل رہے ہیں جس میں بچے اللہ کی کتاب کو حفظ کر رہے ہیں، تجوید کے مطابق عربی لحن میں بہترین انداز میں اللہ کی کتاب پڑھنے کے قابل بن رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب اس سے فارغ ہو جاتے ہیں تو آگے بڑھ کر بہت سے ماں باپ کو اس کی توفیق ملتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو عالم دین اور وارث نبی بنائیں۔ چنانچہ بہت خاندان ہیں ماشاءاللہ سے، اس بستی میں بھی کئی خاندان ہوں گے جس کے گھر میں کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ حافظ ہوگا، عالم دین ہوگا۔ ایک دور تھا کہ علماء کو در و دیوار ترستے تھے، بستیوں میں کوئی عالم نہیں ہوتا تھا، کئی بستیوں کے مجموعے میں بھی ایک عالم نہیں ملتا تھا۔ ایک وقت تھا جب ہمارے جنوبی ہندوستان اور دکن کے علاقوں میں ضلع بھر میں بھی ایک باقاعدہ عالم جیسے اس دور میں ہے نہیں ملتے تھے، نہیں نظر آتے تھے۔ جو لوگ تھے وہ تعلیم یافتہ لوگ کہلاتے تھے، اور ہمارے دکن میں سب سے عظیم الشان بلکہ سب سے پہلی ہندوستان کی یونیورسٹی قائم ہوئی، لوگ پڑھنے لکھنے کی طرف رجحان رکھتے تھے۔ نظام صاحب کو تعلیم سے ذوق تھا، وہ خود تعلیم یافتہ آدمی تھے، اس لیے انہوں نے یہاں جگہ جگہ اسکولوں کا نظام چلایا، گاؤں میں، ضلعوں میں، قصبوں میں ہر جگہ سرکاری اسکول قائم کروائے، اردو میڈیم اسکول، تیلگو میڈیم اسکول، اور یہ سرکاری اسکولوں کے ذریعے اس علاقے کے لوگ پڑھے لکھے لوگ سب کو کچھ نہ کچھ تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ گاؤں میں تک تھے۔ ہمارے نانا تھے حضرت مولانا محمد امام صاحب رحمہ اللہ، وہ اردو ٹیچر کی حیثیت سے نظام اسٹیٹ میں اسکولوں ہی میں پڑھاتے تھے، بعد میں پرنسپل ہوئے، پھر ریٹائرڈ بھی ہوئے، تو کہاں کہاں ان کے تبادلے ہوئے، اس سے اندازہ ہوتا ہے ہم کو کہ اس دور میں تعلیم کا رجحان تھا، اور جگہ جگہ تعلیم پورے دکن میں ہوتی تھی، پورے نظام اسٹیٹ میں مدارس کا جال پھیلا ہوا تھا۔ لیکن یہ جو مدارس تھے ان کے نام تو آج کل کے دینی مدرسوں کی طرح ہی تھے، اور جیسے ہمارے حیدرآباد میں ایک بہت مشہور قدیم تاریخی مدرسہ اشرف المدارس کے نام سے، لیکن اس میں تعلیم سب عصری ہوتی تھی، اسکولی کی تعلیم ہوتی تھی۔ ایسے ہی ناموں سے بہت مدرسے تھے جو اس وقت دینی ناموں سے، دینی مدرسوں کے نام ہیں، وہ اس زمانے میں اسکولوں کے نام، اور وہ باوجود اس کے کہ وہ اسکول ہوتا تھا مگر اس میں دینیات کے 12 رسالے پڑھائی جاتی تھی، کیونکہ 12ویں جماعت تک پڑھنا تھا تو ہر جماعت کے لیے رسالہ تھا۔ اور یہ جو دینیات کا رسالہ مرتب ہوا تھا نظام اسٹیٹ میں، جو اول سے لے کے 12ویں تک پڑھایا جاتا تھا، ہر جماعت میں مسلمانوں کو اس کے مرتب کرنے میں ہندوستان بھر کے نامی گرامی قابل ترین علماء کا ایک بورڈ تھا، اس بورڈ نے یہ دینیات کا نظام بنایا تھا، اور یہ اس زمانے میں پڑھایا جاتا تھا۔ دارالعلوم چار مینار، مولانا عاقل صاحب جیسی شخصیت نے وہاں پر پڑھا ہے، اور نام اس کا دارالعلوم ہے لیکن وہ اسکول ہی تھا، اس میں پڑھانے کے لیے سب نصاب یہی تھا۔
مگر دینی تعلیم اس زمانے میں تھوڑی بہت ہوتی تھی، تو ہر مسلمان بقدر ضرورت اپنا دین بھی جانتا تھا، اپنا عقیدہ بھی جانتا تھا، اور اس عقیدے کے وجہ سے ماشاءاللہ ہر پڑھا لکھا آدمی وہ خوش عقیدہ تھا، ہر پڑھا لکھا آدمی نماز روزے کی اہمیت کو جانتا تھا، ہر پڑھے لکھے آدمی کو حلال و حرام کی تمیز تھی، اور یہ ہمارے اس نظام اسٹیٹ کی خصوصیت تھی جو اس وقت کے ہندوستان میں دوسری جگہوں میں نہیں پائی جاتی، جو یہاں کی خصوصیت تھی۔ اب جب نظام اسٹیٹ ختم ہو گیا تو کالجز وغیرہ سب سرکاری نظام میں آ گئے، اور اس کے بعد جو سلسلہ چلا تو ہمارے بچوں کے لیے وہ دینیات بقدر بھی نظام ختم ہو۔ ایک مورل سائنس اور اخلاقیات کے نام پہ ایک سبجیکٹ تھا پھر بھی، لیکن اسے بھی اب ختم کر دیا۔ اب کچھ بھی نہیں ہے بچوں کے واسطے، صرف یہ ہے کہ بھائی یہ چوہے بلے کی کہانیاں پڑھیں اور کچھ مشرکانہ گانے گائیں اور کچھ مشرکانہ اعمال کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے فزیکل سائنس میڈیکل سائنس وغیرہ کی لائنوں میں جا کر کے دنیا میں اپنی دنیا درست کرنے کے قابل ہو جائے۔ اس سے زیادہ آج کا تعلیمی سسٹم نہیں، جو ایجوکیشن سسٹم اس وقت چل رہا ہے بس وہ اتنا ہی، اور اب تک جو چل رہا ہے وہ انگریزوں کا بنایا ہوا نظام تھوڑی سی تبدیلیوں کے ساتھ چل رہا ہے، اور اب ہندوستان میں جو 10 سال سے حکمراں حکومت کر رہے ہیں، انہوں نے وہ انگریزوں والا نظام بھی ختم کر کے خالص ہندوانہ نظام تعلیم کو مرتب کیا ہے، اور اس خالص ہندوانہ نظام تعلیم کو جو رنگ دیا گیا ہے وہ بھارتیہ کلچر کے نام سے ہندوانہ کلچر کا رنگ دے کر کے تمام ہندوستان کے بچوں کو ایک رنگ میں رنگ کر اس پورے ملک کا کلچر ایک کر دینے کے منصوبے میں ہیں وہ لوگ، اور ان کا یہ بہت پرانا منصوبہ ہے، اور اس پرانے منصوبے کے لیے انہوں نے اب اس وقت کا انتخاب کیا ہے کہ اب اس وقت میں ان کو پورا مناسب ماحول مل گیا ہے۔ مسلمان غافل ہیں، مسلمان مرد دین سے غافل ہیں، مسلمان عورتیں دین سے غافل ہیں، اپنے بچوں کو صرف پڑھانا چاہتے ہیں، کیا بنانا چاہتے ہیں، تو ان کو بس ذہن میں یہ ہے کہ بچہ اچھا پڑھ لے اور بچے کو اچھی نوکری مل جائے، بچہ اچھی زندگی گزار لے۔ بعض محنت کش لوگ ان کے ذہن میں یہ ہے ارے بھائی ہم تو پڑھے لکھے نہیں، ہمارے بچے پڑھ لیں، ہم تو آٹو چلانے پر مزدوری کرنے پر چھوٹے موٹے پیشے کر کے کسی طریقے سے پیٹ پال لے رہے ہیں، اپنے بچوں کو ہم پال رہے ہیں، ہم نہیں دیکھنا چاہتے کہ ہمارے بچے بھی ان مصیبتوں میں جائیں، ہمارے بچے تعلیم یافتہ ہوں، اچھے ہوں، پڑھے لکھے ہوں۔ تو سب کو اس کی فکر ہے۔ ہم صبح صبح کہیں جا رہے تھے تو ہماری گاڑی میں جو ہے وہ ٹائر جو ہے وہ پنچر ہو گیا، تو مجھے جلدی جانا تھا، تو میں نے اس سے کہا بھائی تو بنا کے ڈرائیور لے کے آ گاڑی، میں چلے جاتا ہوں آٹو لے کر۔ تو ایک آٹو کا تھوڑی دیر میں ایک آٹو آ گیا، تو ہم نے کہا بھائی فلاں جگہ چلنا ہے، تو اس نے کہا بیٹھیے من صاحب، بٹھا لیا، اور بیٹھنے کے بعد جب چلنے لگا تو بولا کہ ایک گزارش ہے آپ کو، رستے میں میرا گھر ہے، میں گھر سے بچے کو لے کے اسکول چھوڑ کے پھر آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو بولے ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں، بچہ پڑھنے جا رہا ہے تو ہم کو 2 منٹ ادھر ادھر ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں، تو ہم مان لی۔ تو وہ چراغ علی لائن میں الکریم انٹرنیشنل اسکول ہے، انگلش میڈیم، آغا خانیوں کا بہت بڑا معیاری اسکول ہے، تو اس نے گھر سے بچے کو لیا، اس اسکول پہ چھوڑا۔ میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ ایک آٹو ڈرائیور اتنے بڑے مہنگے اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھاتا۔ تو پھر جب وہاں سے آگے بڑھے تو میں نے کہا بھائی یہاں تو فیسیں بہت ہوں گی، تو بولے کہ ہاں مولانا بہت ہیں، کہ مگر فیس کیا کرنا، اب ہم دیکھیے آٹو چلا رہے، نہیں پڑھے، ہمارا زمانہ گزر گیا، اب یہ مصیبت جھیل رہے ہم نہیں چاہ رہے کہ ہمارا بچہ تکلیف اٹھائے، ہم چاہ رہے کہ ہمارا بچہ اچھا پڑھے لکھے، قابل بنے، کمائے، عزت سے رہے بھائی، اب ہم رہیں گے نہیں رہیں گے، ہمارے بچے تو دنیا میں عزت سے رہیں۔ تو یہ سوچ ہے ایک ایسے شخص کی جو خود ان پڑھ ہے اور آٹو چلا رہا ہے، لیکن وہ اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ کاہے کے واسطے پڑھا رہا ہے، تو یہ دنیا اس کی بھلی ہو جائے،
اور اس دنیا میں عزت سے رہ جائے، اور اس دنیا میں اس کو اچھی نوکری مل جائے، اچھا کام مل جائے، بس اس سے زیادہ اس کا کوئی اپنی اولاد سے خیر خواہی کا تصور نہیں ہے۔ یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ شعور تو آیا قوم میں، لیکن یہ شعور نہیں آیا کہ میرے بچے کو اس لیے دین بھی پڑھانا چاہیے کہ میرے بچے کے ساتھ اس دنیا کی زندگی کا تعلق مختصر ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا بہت لمبا تھا۔ یہ تو میری طرح آٹو چلا کے بھی گزر جا سکتی ہے، لیکن وہ قبر میں ایسے نہیں گزر سکتی، حشر میں ایسے نہیں گزر سکتی، اللہ کو ایسے راضی نہیں کیا جا سکتا، پل صراط پر ایسے گزرا نہیں جا سکتا۔ کوئی تعلیم دنیا میں ایسی نہیں ہے، کسی کالج میں، کسی اسکول میں کوئی سبجیکٹ، کوئی مضمون جو پل صراط پر سے گزرنا سکھا دے۔ بال سے باریک، تلوار سے تیز، 1500 سال کی مسافت۔ ہم یہاں کے بریجز کے اوپر ذرا زیادہ چوڑا نہیں ہے تو بریجز پہ اٹک جاتے، پھنس جاتے۔ ہم کتنے حیدرآباد کے اندر، وہ فتح نگر کے پاس ایک برج سے گزر کے آنا پڑتا ہے، تو اس برج پہ چڑھنے کے بعد بس اب اللہ کے سپورٹ ہے، جب اتریں گے تو اتریں گے، بس ایسے چڑھ کے آنا پڑ رہا۔ اور وہ کتنا چوڑا ہے؟ کم سے کم 20 فٹ کا تو ہوگا، لیکن بال سے باریک، تلوار سے تیز، اس برج پر گزرنا، 500 سال چڑھیں، 500 سال چلیں، 500 سال اترے، نیچے جہنم ہے، اور اس برج کے دونوں جانب لوہے کے آنکڑے ہیں، تیز نوک دار، اور وہ کنٹینیو چل رہے ہیں، ایسے ادھر سے دو طرف سے لوہے کے آنکڑے چل رہے ہیں، اور اس کے بیچ میں سے گزرنا ہے۔ کوئی آنکڑا ہم میں لگ جائے گا تو جو مخدوش ہے وہ جہنمی، جو گر گیا وہ جہنمی، اور جو نکل گیا وہ جنتی۔ تو اللہ اکبر، کتنا بڑا کام ہے، کتنا نازک کام ہے، کتنا اہم کام ہے۔ کیا یہ کسی بھی اسکول میں پڑھائے جانے والے سبجیکٹ سے اس کا حل نکلے گا؟ سولوشن کہتے ہیں آج کل، سولوشن نکلے گا بھائی؟ پل صراط پر سے گزرنے کا راستہ کوئی میڈیکل سائنس بتائے گی، فزیکل سائنس بتائے گی، طبعیات بتائیں گے، ماحولیات بتائیں گے، فلکیات بتائیں گے، سمکیات بتائیں گے؟ ہر ٹاپک پر آج علوم ہے، اور ہر چیز میں تخصص کرایا جا رہا ہے، بچے کر رہے ہیں۔ لیکن آپ غور کیجئے، مائیں بھی، اور ماشاءاللہ خاندان کے فکر مند ساتھی بھی جمع ہے۔ آپ سب سوچئے کہ میرا بچہ گریجویٹ بن کر، بڑے سے بڑا بن کر، قابل سے قابل بن کر کوئی سی ڈگری لا لے، پھر اس کے بعد بیرون ملکوں میں جا کر وہاں کی ڈگریاں نکال لے، اور اس کو 2 لاکھ، 3 لاکھ، 5 لاکھ کی تنخواہ ملنے کے قابل ہو جائے، تب بھی کیا اس کے یہ سارے علوم اس کو پل صراط پر سے گزرنا سکھائیں گے؟ تب بھی اس کے یہ سارے علوم اس بچے کو، ہمارے اس بچے کو قبر کی مرحلے سے، منزل میں عافیت سے گزرنا سکھا دیں گے؟ کیا یہ علوم ہمارے بچے سے فرشتوں کے سوال کے جوابات دلوا دیں گے؟ ہیں کیا ان میں کوئی طاقت؟ کیا ہمارے ان علوم کے حامل بچہ کے اعمال ہمارے ترازو کے اندر پلڑے میں نیکیوں کو غالب کرنے کا کام کرا دیں گے؟ اس سے عقیدے کو درست کریں گے؟ کچھ بھی نہیں ہے اس میں صرف اپنی دنیا درست کرنے کے اسباب ہیں۔ اس کے باوجود علماء اس کا انکار نہیں کرتے۔ یہ بھی پڑھاؤ، ضروری ہے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ مسلمانوں میں انجینئر بھی ہونے چاہیے، مسلمانوں میں ڈاکٹر بھی ہونے چاہیے، مسلمانوں کے اندر ہر لائن کا آدمی ہونا چاہیے، مسلمانوں میں صنعت و حرفت کے حاملین بھی ہونے چاہیے۔ ہم کہتے ہیں، ہر جگہ جا کر کہتے ہیں، مسلمانوں، نوجوانوں خالی مت رہو، کچھ کرو، الیکٹریشین بن جاؤ، ٹیکنیشین بن جاؤ، اے سی ٹیکنیشین بن جاؤ، موٹر سائیکل میکینک بن جاؤ، موٹر میکینک بن جاؤ، کارپینٹر بن جاؤ، ویلڈر بن جاؤ، کچھ بن جاؤ، ہر ہنر تم سیکھ سکتے ہو، ہنرمند بن جاؤ۔ اور اگر کوئی علم تمہارے پاس ہے تو علم بھی حاصل کر لو، اور اگر علم حاصل کرنے کی عمر نکل گئی اور فکر نہیں ہو سکی، یا اسباب نہیں ہو سکے کسی وجہ سے، چلو نہیں پڑھے، اتنا تو کر لو کہ تم ہنرمند بن جاؤ، تاکہ تم اپنی عزت سے کما کر اپنی روزی روٹی خود حاصل کر سکو، کسی کا دست نگر نہ بنو، کسی کا بارے گرا نہ بنو۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں نا، تو ہم کب انکار کر رہے کہ آدمی دنیا نہ سیکھے؟ کوئی عالم انکار نہیں کر رہا۔ ہم یہ کہہ رہے آپ کچھ بھی پڑھاؤ مگر دین پڑھاؤ۔
دین پڑھاؤ۔ کیوں؟ جب تک وہ علم جس کو قرآن علم کہتا ہے آپ کا بچہ حاصل نہیں کرے گا، آپ کی بچی حاصل نہیں کرے گی، اس وقت تک آپ کو آخرت کے مسائل حل کرنا نہیں۔ آپ کی روزی روٹی کے سولوشنز تو نکل جائیں گے اس سے، لیکن آپ کی موت کے مسئلے حل نہیں ہوں گے، موت کے بعد کے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ مکہ کے مشرکین مرنے کو تو مانتے تھے، لیکن والباسی بعد الموت کا انکار کرتے تھے۔ آپ ہم نے تو بعد الموت کو مانا ہے نا، کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے، مرنے کے بعد خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہم ایمان لائے ہیں، جب ہم ایمان لائے ہیں تو اس کی تفصیل ہمیں کیسے معلوم ہوگی، اور یہ چیز ہماری زندگی میں کیسے آئے گی، اور ہمارے بچے ان مسائل کا حل کیسے کریں گے۔ یہی ہمارے آج کے بچے کل کے بڑے ہیں، اور یہی کل کی نسل کے باپ ہیں، ماں ہیں۔ تو ان کو اگر ایمان نہیں معلوم تو ان کے بچوں کو کیسے معلوم؟ آج کتنی بڑی اکثریت ایسی ہے، ہم ان بچوں کے بارے میں فکر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صاحب ماں کو بھی نہیں معلوم ہے ایمانیات کیا ہے، اس کے ابا کو بھی نہیں معلوم ہے کہ اس ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، توحید کیا ہے، نہیں معلوم۔ بس اتنا ہے کہ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، جب تک نماز پڑھ لیتے ہیں، اور بس اپنے کو مسلمان مان کے چلتے ہیں، بس اتنا ہی جانتے ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، اور یہ عقیدہ مسلمانوں کو کیسا رکھنا چاہیے۔ تو ابو کو بھی نہیں معلوم ہے، امی کو بھی نہیں معلوم ہے، جب ماں باپ کو بھی نہیں معلوم ہے، جو ان کے گود میں پلنے والے بچے وہ کیا جانے۔ یہ اس وقت کا المیہ ہے، اور اب یہ حالت ہے تو ایسے دین سے غافل ماں باپ کی اولاد کتنا غافل ہوگی، پھر ان کی اولاد کا کیا ہوگا؟ تو ان کی اولاد تو دہریہ بن جائے گی، کیونکہ یہ زوال کا سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو جہاں مدارس میں داخل کریں یا مکاتب میں بھیجیں۔ اگر آپ کو بچے کو حافظ عالم بنانا ہے، ماشاءاللہ بڑی بات ہے، اس سے بڑا کوئی علم نہیں ہے، اور اس سے بڑا کوئی فخر نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی شان نہیں ہے، کسی کو سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے، یہ اللہ نے بنا دی ہے اس کی شان۔ یہ شان اللہ نے دے دی ہے دین کے عالم کو اور قرآن کے عالم کو۔ اللہ نے جو شان دے دی ہے وہ اللہ نے دے دی ہے، کسی کو ایکسپٹ ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، تم جانو، لیکن اللہ کے دیے ہوئے کو تم چھین نہیں سکتے۔ اس لیے اس کائنات میں اگر سب سے بڑا عالم کوئی ہے تو وہ قرآن کا عالم ہے، حدیث کا عالم، اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے اس کائنات میں۔ کتنا بڑا سائنٹسٹ بن جائے، ایجوکیشنلسٹ بن جائے، کتنا بڑا لیکچرر پروفیسر بن جائے، پی ایچ ڈی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن دین کے عالم کے مقابلے میں اس کا مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ہمارا عقیدہ ہے، چاہے کسی مسلمان کو بھی نہ سمجھ میں آئے تو اس کی بدقسمتی ہے، لیکن یہ ایمان والے کا عقیدہ ہے، کیونکہ یہ بات قرآن نے بتا دی، یہ بات نبی نے بتا دی۔ اللہ کے رسول سے زیادہ کون جانتا ہے بھائی؟ اللہ رسول سے زیادہ بھی کوئی جانتا ہے کیا؟ اللہ رسول سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ ہے، اب آپ کا جی چاہے، اللہ توفیق دے تو آپ اس کو اپنے بچے کے لیے پسند دیں، لیکن نہیں، آپ کے دل میں یہ نہیں، آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ بھئی ہم بچوں کو اصلی اعتبار سے بھی قابل بنائیں گے، ماہر بنائیں گے۔ بناؤ، وہ بھی منع نہیں، بنا دو، مگر اس کے ساتھ ایک کام کرنا پڑے گا، وہ تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے کمپلسری کرنا پڑے گا۔ وہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ مکتب جائے، آپ کی بچی دین کا کہیں نہ کہیں انتظام ہو جہاں وہ دین بھی سیکھے۔ آج اسرائیل جو ہے اس کے بارے میں وہاں کے وزیر تعلیم نے ایک بات بتائی کہ ہمارے ملک کے اندر کسی بھی بچے کو اسکول میں اس وقت تک ایڈمیشن نہیں ملتا جب تک کہ وہ تورات پوری نہ پڑھ لے، چاہے سرکاری اسکول ہو چاہے پرائیویٹ اسکول۔ قانون ہے یہ ہمارا، تورات پڑھنے سے پہلے کسی اسکول میں ایڈمیشن نہیں ہو سکتا، پہلے تورات پڑھنا پڑے گا پھر اسکول میں۔ ایک ایسی کتاب جو کبھی حق تھی، اللہ کی نازل کی ہوئی تھی، لیکن اس وقت میں وہ محرف ہے، بدلی ہوئی ہے، اور وہ اپنی شکل میں نہیں ہے۔ اب ہم اس کو
مطلق تورات پر تو ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس جو ہے اس کو ہم بھروسہ نہیں کرتے، اعتماد نہیں کرتے اس کے اوپر، اس کو خدا کی کتاب نہیں کہتے جو ان کے پاس اب ہے۔ تو اس کتاب کے خاطر تو اتنا ان کے پاس اہتمام، اور ہم جس کو اللہ کی سچی کتاب مانتے ہیں، محفوظ کتاب مانتے ہیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک حرف جس کا محفوظ ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، قیامت تک جو بدل نہیں سکتی، وہ کتاب آپ کے پاس ہے۔ لیکن آپ کیا ایسا طے کیے ہوئے ہیں؟ کم از کم یہ خاندان ان 4 بچوں کا جو یہاں آیا ہے اس موقع پر، کیا آپ نے، آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہمارے گھر کا کوئی بچہ، کوئی بچی اسکول کا اس وقت تک رخ نہیں کریں گے جب تک کہ قرآن نہ پڑھیں؟ کیا آپ نے طے کیا؟ لیکن یہودی نے طے کیا ہے کہ جب تک تورات نہیں پڑھیں گے کوئی تعلیم نہیں، تورات پڑھنے کے بعد ہی دوسری تعلیم کا نام لو، اس سے پہلے نہیں لے سکتے۔ مسلمان بھی ایسی کوئی مثال دے سکتا ہے؟ ایک خاندان دے سکتا ہے، ایک خاندان بھی نہیں دے سکتا۔ 57 اسلامی کنٹریز ہیں، ان میں سے کوئی کنٹری بھی نہیں دے سکتا۔ مگر کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم باشعور مسلمان یہ طے کر لیں جب تک دین کی بنیادی تعلیم نہیں دے دیں گے ہمارے بچے کو کسی تعلیم میں نہیں ڈالیں گے، اس کے بعد آپ پڑھاؤ۔ آج سرکار کہہ رہی ہے، ہندوستان کی سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ جب تک آپ 12 کلاس نہیں پڑھا دیتے کوئی دوسری تعلیم کے لیے ہم ٹائم نہیں دیں گے، اس کے بعد پڑھاؤ۔ وہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد پڑھاؤ، ہم مذہب پڑھانے سے آپ کو منع نہیں کر رہے، آپ مذہب پڑھا لو، لیکن ہماری 12ویں پڑھانے کے بعد پڑھاؤ، اس سے پہلے نہیں پڑھانا، اس سے پہلے یہی پڑھانا۔ وہ ایسا قانون لا رہے ہیں، وہ ایسا جبر لا رہے ہیں، وہ ایسی زبردستی کر رہے ہیں، اور ہم یہ نہیں کر سکے کہ صاحب ہم جب تک قرآن نہیں پڑھائیں گے کوئی تعلیم نہیں دلائیں، یہ ہم نہیں طے کر سکے۔ تو ہماری غفلت ہی کا سب لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آج جتنی مصیبتیں ہیں وہ ساری مصیبتیں ہماری دین بیزاری کے نتیجے میں۔ دیکھ لیا لوگوں نے، یہ قوم کو خود اپنا دین پسند نہیں، یہ قوم خود اپنے دین کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتی۔ دیکھ رہے ہیں نا، آپ اتنے ماشاءاللہ، آپ کتنے ہیں یہ؟ اور اگر کسی مسجد میں بلایا جائے تو میں اکثر کہتا ہوں مسجد میں کتنے آئے ہیں؟ وہی آئے ہیں جو ہمیشہ آتے ہیں، وہی آ کے مولانا کے بیان میں بیٹھے ہیں جن کو پہلے سے بھی مسجد سے دلچسپی ہے، نماز کی پابندی ہے، قرآن پڑھتے ہیں، علماء سے ملتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، دعوت کی محنت کرتے ہیں، وہی تو بیٹھے ہیں بھائی۔ اور جن کو ضرورت ہے وہ اس سے 9 گنا زیادہ ہے، ان میں سے تو کوئی آ نہیں رہا ہے، اب کوئی ہماری بات سن تو نہیں رہا ہے۔ ان لوگوں کو کیسے اسلام سے، قرآن سے قریب کیا جائے، ہر خاندان اس کی فکر کرے۔ حضور علیہ السلام نے خاندان وائز بتایا، ایک خاندان کے اعتبار سے ہی حضور نے فرمایا۔ ایک حدیث ہے، امام منذری نے الترغیب والترہیب میں نقل کی کہ ایک دن حضور علیہ السلام ممبر پہ چڑھے، اور ممبر پہ چڑھ کر کے لوگ جمع تھے، ان کو ایک خطبہ دے کر کے یوں فرمایا کہ ایک خاندان ہے، اس خاندان میں کچھ لوگ تو قرآن پڑھنا جانتے ہیں اور اللہ کے احکام سے واقف ہیں، اور کچھ لوگ کھیت چننے جاتے ہیں، کنوؤں کے اوپر قافلوں میں کام کر کے پیسے کماتے ہیں اور ان کاموں میں مصروف ہیں، ان کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ دین کے احکام سے واقف ہیں۔ اس خاندان کے ان لوگوں سے میں کہنا چاہ رہا ہوں جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے اور اللہ کے احکام سے واقف ہیں، وہ ان نہیں جاننے والوں کو قرآن بھی سکھا دیں، احکام بھی سکھا دیں۔ اگر نہیں سکھائیں گے تو میں ان پر اللہ کا عذاب اسی دنیا میں اتاروں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو لوگ نہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں نہ اللہ کے احکام سے واقف ہیں، ان کو میں تنبیہ کر رہا ہوں، اپنے خاندان کے جاننے والوں سے قرآن بھی سیکھ لو، احکام بھی سیکھ لو، اور اگر نہیں سیکھو گے تو میں اللہ سے کہہ کر اسی دنیا میں عذاب اتاروں گا۔ یہ حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا اور اتر کے آگئے ممبر پہ سے، بس اتنی بات کہی کہ ایک قبیلہ ایسا ہے، یہ کہہ کر اتر کے آگئے اور نیچے آ کے بیٹھ گئے۔ تو لوگ آپ کے اطراف پھر وہاں بھی جمع ہو گئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، وہ کون قبیلہ ہے کس کے بارے میں آپ کا یہ عتاب ہوا ہے، آپ کی یہ ناراضگی سامنے آئی ہے؟ تو فرمایا اور کون؟
ابو موسیٰ اشعری کا قبیلہ، اس میں کچھ لوگوں کو قرآن پڑھنا بھی آتا ہے، احکام سے بھی واقف ہیں، اور کچھ لوگ ہیں بیچارے کھیت چننے جاتے ہیں اور مزدوری کرنے جاتے ہیں اور قافلوں کا پانی بھرتے ہیں اور اسی میں مشغول رہتے ہیں، اور انہوں نے کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ احکام سے واقف ہے۔ اگر وہ ان کو نہیں سکھائیں گے ان پر عذاب اتاروں گا، اور اگر یہ جا کے نہیں سیکھیں گے ان پر عذاب اتاروں گا۔ دوبارہ پھر وہی پوری تقریر آپ نے کی نیچے آ 1 سال کا ٹائم، 1 سال میں جن کو آتا ہے وہ نہیں آنے والوں کو سکھا دیں، جن کو نہیں آتا ہے وہ جس کو آتا اس سے سیکھ لیں، نہیں تو پھر اس کے بعد نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ پوری روایت تفصیل سے آئی ہے۔ آپ اس کی روشنی میں سوچئے کہ جس خاندان میں حفاظ اور علماء ہیں، کیا انہوں نے اپنے قبیلے کو سکھا دیا ہے قرآن پڑھنا؟ کیا انہوں نے اپنے قبیلے کو سکھا دیا ہے حلال و حرام کے احکام؟ اور جنہوں نے نہیں سیکھا ہے وہ کیا اپنے قبیلے کے علماء اور حفاظ سے سیکھ رہے ہیں؟ مجرم دونوں ہیں، اگر نہیں سکھا رہے ہیں وہ بھی مجرم ہیں، نبی ان پہ بھی عذاب کی بات کر رہے ہیں، اور جو نہیں سیکھ رہے ہیں نا ان پہ بھی کر رہے ہیں، تو دونوں مجرم ہیں، دونوں کا برابر حق ہے، ان کا حق سیکھنا ہے، ان کا حق سکھانا ہے۔ اب اگر ہم اپنے قبیلوں خاندانوں کا جائزہ لیں تو کیا کتنے لوگ ایسے ہی ہمارے ہاں بھی ہیں جیسے قبیلے بنو اشعر میں تھے، ایسے ہی ہمارے پاس بھی ہے، اور نبی کا ایسے ڈرا دینے کے بعد ان کے قبیلوں میں تو اصلاح ہو گئی، لیکن ہمارے قبیلے جو کہ تو ہیں، جس کو آتا اس کو آتا، جس کو نہیں آتا اس کو نہیں آتا، وہ اپنی جگہ خوش ہے، وہ اپنی جگہ خوش ہے۔ ایسے کام نہیں چلے گا میرے دوستو، ایسے نہیں کام چلے گا، بہنیں بھی سن لیں، ایسے کام نہیں چلے گا۔ آپ کا بیٹا حافظ ہے تو آپ اس سے قرآن پڑھنا سیکھیے، خالہ جان سیکھ لیں، نانی ماں سیکھ لیں، پھپھو جان سیکھ لیں، بہنیں سیکھ لیں، سب سیکھ لیں۔ ایک بھی اپنے خاندان میں حافظ بن کے آیا ہے اور قرآن صحیح پڑھنا سیکھ کے آیا ہے، اس خاندان کے سبھی لوگ اس سے قرآن سیکھیں۔ کتنے خاندانوں میں حفاظ ہیں، مسجد میں تراویح سنا رہے ہیں، لوگ خوشی سے باغ باغ ہو جا رہے ہیں، کیسے بہترین قرآن پڑھنے والے خاندانوں میں موجود ہیں، مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، بچے سیکھ رہے ہیں، جلسے میں پڑھ رہے ہیں، لوگ واہ واہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کی ماں نے اس سے قرآن نہیں سیکھا، ابھی تک بھی نہیں سیکھا۔ اس کی ماں نے، اس کی بیٹی نے اس سے قرآن نہیں سیکھا، اس کی بہن نے اس سے قرآن نہیں سیکھا، اس کی دادی نے اس سے قرآن نہیں سیکھا، نانی نے نہیں۔ کیوں نہیں سیکھا بھائی؟ کیا آپ کی شان میں فرق آ جائے گا اپنے خاندان کے چھوٹے سے سیکھ لو گے تو؟ اگر اپنے خاندان کا چھوٹا اپنا بیٹا وہ اگر امریکہ جا کے ڈالرز بھیجتا رہے تو لے گئے، یا یہ کہو گے بھائی تم چھوٹے ہو، تم سے میں کیا دوں، مجھے شرم آ رہی ہے، میں نہیں لیتی تمہارے سے، ایسا بول رہے سب، اور بھیجا اور بھیجا اور بھیجا، وہ کام میں ختم ہو گئی، یہ کام میں ختم ہو گئے، منگا کے لے رہے ہیں پیسے، اور جب وہ اگر حافظ ہو عالم ہو تو اس سے دین نہیں سیکھنا۔ دنیا کی دولت ہے تو لو، خوشی سے لو، وہ ذلت نہیں ہے، دین کی دولت لینا ذلت ہے آپ کے پاس۔ یہ کیا ہماری بہنوں کی سوچ ہے، یہ کیا ہماری بیٹیوں کی سوچ ہے؟ بہت پکڑ میں آؤ گے اگر آپ کے خاندان میں حافظ عالم موجود ہے اور ابھی تک آپ کے عقیدے درست نہیں، اور ابھی تک آپ کی تلاوت درست نہیں، اور ابھی تک آپ کی عبادات سنت کے مطابق نہیں ہوئی، اور ابھی تک آپ کے گھر کی گھر گرہستی اور معاشرت اور معیشت سنت کے مطابق نہیں ہوئی ہے، بہت بڑی پکڑ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھے گا جن کو یہ علم دیا ہے، اور ان سے بھی پوچھے گا جن کے خاندان کے لوگ اس کو فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ بس یہی بات آپ لوگوں سے ہمیں کہنی ہے، اپنے سے بھی کہنی ہے، آپ سے بھی کہنی ہے۔ کوئی بھی آدمی اگر دین سناتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ خود اس کا محتاج ہے۔ حضور علیہ السلام دین سنا کے فرماتے تھے وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، بھائی یہ جو تم کو بول رہا ہوں مجھے بھی اسی کا حکم ہے اللہ کی طرف سے، میں مستثنا نہیں ہوں، مجھے بھی اسی کا حکم ہے۔ تو ہم بھی اسی کے محتاج ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ نبی عمل میں کوتاہ نہیں تھے، ہم تو بھائی عمل میں بھی کوتاہ ہیں، اور اس کے باوجود دین پہنچانے کا فرض ادا کر رہے ہیں، ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے چاہتے ہیں کہ وہ جو ہم دوسرے کو بول رہے ہیں وہی ہمارے لیے بھی قابل فکر مسئلہ ہے، اہم مسئلہ ہے،
اس پر ہمیں بھی توجہ دینی چاہیے، آپ کو بھی توجہ دینی چاہیے۔ بس اس بچوں کے حافظ بننے، آپ کے خاندان کے اور آپ کے خاندان کے ایک عالم کے تیار ہونے کہ پرمسرت موقع کے اوپر میں زیادہ کسی تفصیل میں گئے بغیر اتنا ہی کہوں گا، اور یہی ایک بات کو سب سے اہم بات سمجھ کر کہوں گا کہ یہ خاندان ان بچوں کے علم سے فائدہ اٹھا، جتنے قریبی رشتہ دار ہیں ان بچوں سے ماشاءاللہ سے قرآن صحیح کر رہے ہیں۔ قرآن صحیح پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت ہے۔ گھروں میں قرآن پڑھنا آنا چاہیے، قرآن کا رواج ہونا چاہیے ہمارے گھروں میں۔ نہیں، اب تو جگہ جگہ ہم ایک سوال کہہ رہا ہوں کہ بھئی میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ آپ قرآن پہ عمل کر رہے کہ نہیں، میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے قرآن سمجھا ہے یا نہیں، میں یہ بھی نہیں پوچھ رہا ہوں کہ آپ قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھے ہو یا نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں قرآن دیکھ کے کتنے دن ہوا، کتنے دن ہوا قرآن دیکھ کے؟ بولیں عورتیں، بولیں مرد، سروے کر لو اپنے خاندان، دیکھ بھی نہیں رہے ہیں کہ کہاں رکھی ہوئی ہے وہ کتاب کی زیارت کرتے، ایک ہفتہ، 15 دن، مہینہ ایسے مل جائیں گے آپ، ایسے بھی ملیں گے 3 مہینے ہو گیا اب تک قرآن نہیں دیکھا، 6 مہینے ہو گئے قرآن دیکھا بھی نہیں، زیارت بھی نہیں ہوئی قرآن کی۔ ایسی بد نصیب قوم پر اللہ مسلط ظالموں کو نہیں کرے گا تو کیا مہربانوں کو مسلط کرے گا؟ جو اللہ کی کتاب کے ظالم ہیں ان پر تو ظالم ہی مسلط ہونا چاہیے۔ خدا کی کتاب ہمارے گھروں میں مظلوم ہے، اللہ کی صفت عالی ہے جو ہماری عزت کے لیے اللہ نے بھیجی ہے، اس کتاب کی زیارت تک نہیں ہے، کہاں رکھی ہوئی ہے نہیں معلوم گھر کے عورتوں قرآن۔ کتنے گھر ہیں رمضان میں بھی نہیں نکلتے۔ ابھی بعض اللہ کے بندے ہیں جن کے دم خم سے ہم جی رہے ہیں اس کائنات میں، اللہ کے عذاب سے محفوظ ہیں ان مدرسوں کی برکت سے۔ میں نے کئی جگہ پر بتایا کہ آپ تو سوتے ہو، نہ قرآن دیکھتے ہو، نہ پڑھنا سیکھے ہو، نہ پڑھتے ہو۔ اگر خدا کے عذاب سے بچے ہو تو ان مدرسوں کے اندر رات کو 4 بجے سے فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے ہی ان کا نگراں بڑے بڑے آوازاں نکال کے، چیخ کے، پکار کے، چھڑی بجا کے نکال کے، سب بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے جا کے وضو بنا کے آ کے قرآن مجید لے کے بیٹھے ہیں، اور دنیا سو رہی ہے وہ اللہ کی کتاب پڑھ رہی، جھوم جھوم کے پڑھ رہے۔ انہی کے صدقے میں تو آپ بچے ہوئے ہو، کیا آپ خود پڑھ رہے ہو قرآن؟ آپ تو قرآن دیکھ بھی نہیں رہے ہو کہ کہاں رکھی ہوئی۔ ان بچوں کے صدقے میں آج اللہ ہماری حفاظت کر رہا ہے، جو قرآن راتوں میں اٹھ کے پڑھ رہے، ماں باپ کی درے نہیں معلوم، چھوٹے چھوٹے بچے ماں سے محروم، باپ کے سائے سے محروم، مدرسے کے دارالاقامہ میں پڑے ہوئے، رات 4 بجے سے استاد اٹھا کے بٹھا دیا اس کو پڑھنے، اب بیچارہ سبق یاد کر رہا، نقطہ یاد کر رہا، پڑھ رہا۔ اللہ دیکھ رہے ہیں آسمانوں سے کہ دنیا سو رہی ہے، یہ معصوم پڑھ رہے ہیں، اس وجہ سے میں اپنے عذاب کو روک لیتا ہوں، اس بستی پہ عذاب نہیں نازل۔ یہ قرآن ہے، اس قرآن کو ہر گھر میں پڑھا جائے، اس قرآن کو ہر گھر میں پڑھنا سیکھا جائے، ہر عورت پڑھے، ہر مرد۔ ابھی ایسے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ، ایک صاحب ایک بہت دوسری ریاست کے ہیں، مثال کے طور پر ہماری بہنیں بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں، بتاتا ہوں۔ اس کی ماں جو ہے، جس کا میں قصہ سنا رہا ہوں، اس کی ماں جو ہے وہ بلدیہ میں جھاڑو دینے کا کام کرتی، اور ایک دوسری ریاست میں وہاں کے کام، روزانہ سڑکوں پہ جھاڑو دے، حقیر ذلیل قوم سمجھی جاتی ہے جھاڑو دینے والوں کی، صفائی کرنے والوں، کچھ بھی دین نہیں معلوم اس کو، دین بھی نہیں معلوم، دنیا بھی نہیں معلوم، بس وہ جھاڑو دے کے تنخواہ مل جاتی ہے، وہ تنخواہ لے کر کام چلتا۔ اس کا بیٹا وہ بھی کچھ اسی کام کے کرتے کرتے، پھر کچھ آٹو چلا کے، پھر یہ کر کے، پھر وہ کرتے، اللہ تعالیٰ نے دین کا شعور عطا فرمایا، پھر دین کا شوق پیدا ہوا، اس کی برکت سے اس کی ماں کا اس نے کام چھڑا کر، باحجاب بنا کر، گھر میں قرآن سکھا کر، اماں اب تم قرآن پڑھ لو، میں کما کے لا کے گھر چلا لوں گا، یہ اب کر دو، اب جو آپ نے ہمارے لیے کیا اس کا شکریہ، اب آپ اپنی آخرت کی فکر کرو، کچھ دین سیکھو، اس کو کسی معلمہ سے جوڑ کے تھوڑا دین سکھا کے، قرآن سکھا کے گھر میں بٹھا دیا، اور خود جو ہے کوشش کیا
تو اس ماں کی جگہ پر اس کو آفس میں ہو رہی ہے، اور میری بیوی کو بھی میں نے سکھا دیا ہے تجوید سے پڑھنا، لیکن ذرا وہ چونکہ اٹک اٹک کے پڑھ رہی ہے تو وہ 3 قرآن ماہانہ ختم کر، اور میں 10 قرآن ختم کر رہا ہوں۔ آپ دعا کیجئے کہ قرآن سے میرا یہ تعلق قائم رہے اخیر وقت۔ اب آپ بتائیے کہ حافظ نہ عالم، بیچارہ کتنا دیکھا جائے تو گرے پڑے خاندان کا فرق، لیکن جب اللہ کسی کو توفیق دیتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کون ہے، وہ اپنے عزت دے دیتے ہیں، وہ مقام اس کو دے دیتے ہیں۔ اس لیے بھائی آج بھی کچھ اللہ کے بندے باتوفیق اتنا قرآن سے تعلق رکھے، اور جو محروم ہیں، شقی ہیں، بدنصیب ہیں، وہ روزانہ کبھی ایک رکوع بھی نہیں پڑھتے قرآن کا۔ یہ اس سے بڑی شقاوت کچھ نہیں، اس سے بڑی بدنصیبی کچھ نہیں۔ اس کے لیے اب توجہ دو۔ ہماری عورتیں کہ جیسا ویزا لگانے گیا تھا چنئی کو، تو نہیں لگا امریکہ کا ویزا، تو رونا آ رہا ہے، دل چھوٹا ہو گیا ہے، بچہ باہر نہیں گیا، ویزا نہیں لگا، بچے کو ویزا نہیں لگا۔ کیا ویزا ہے یہ؟ کوئی بدنصیبی ہے؟ بدنصیبی تو تمہارا قرآن نہ پڑھنا ہے، اور قرآن سے تعلق نہ رکھنا بدنصیبی ہے، اس سے بڑی کیا بدنصیبی ہے؟ تو ایک مختصر سا واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک وعظ میں سنایا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں جب جمعے کا بیان کر کے نماز کے بعد کمرے میں جا کے بیٹھا تو ایک مصلی ایک صاحب آئے، ان کے ساتھ ایک خوبصورت بلند قامت بالکل اپ ٹو ڈیٹ نوجوان ساتھ میں تھی۔ ان کی ملاقات مجھ سے کرائی اور کہا کہ حضرت میرا بچہ ہے اور اس وقت امریکہ میں ہے، اور گورنمنٹ آف امریکہ میں سروس کر رہا ہے، اور اس کی جو ہے اتنے لاکھ روپے تنخواہ ہے، اور ماشاءاللہ ہماری بڑی خدمت گزار ہے، بہت محبت کرنے والا، بڑی وفاداری کرنے والا، ماں باپ کا بڑا لحاظ خیال رکھتا ہے، اخلاق بہت اچھے ہیں، اور فلاں ہے فلاں ہے۔ بس حضرت اتنی کمی ہے کہ ذرا دین کی طرف رجحان نہیں ہے۔ یہ انہوں نے اس کی ساری تعریفیں بتا کے ایک بات کہی، تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے فوراً ان کو جواب دیا کہ یہ تو آپ نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ ایک لاش کو دکھا کر کہا جائے کہ یہ بہت خوبصورت لاش، اور یہ اس کے ہاتھ بہت اچھے ہیں، اس کی پنڈلیاں بہت خوبصورت ہیں، اس کی آنکھیں بہت زبردست ہیں، اس کے بال بہت پیارے ہیں، اس کا جسم بہت بڑا ہے، اور اس کے اندر بہت طاقت ہے، اور یہ فلاں ہے، اور یہ سادات ہے، اور یہ ہے، اور یہ ہے، وہ ہے، بس اتنی سی کمی ہے کہ اس میں جان نہیں۔ تو یہ مثال جیسی ہے آپ نے جو بات بتائی، بس یہ مثال کہ وہ سب کچھ ہوگا بھائی، وہ ہو نہ ہو اس کو چھوڑو، دین سے کیوں توڑے؟ جب دین ہی نہیں ہے تو اس کے ہونے کا بھی کیا فائدہ ہے؟ جب جان ہی نہیں ہے تو اس لاش کا کیا فائدہ ہے؟ کتنی خوبصورت لاش ہو اور کتنی طاقتور لاش ہو، پہلوان کی ہو، کیا فائدہ ہے؟ یہ بات غور کرنے کی۔ آج ہم لوگوں نے ہر چیز کو قدر کی نظر سے دیکھا ہے سوائے دین کی اور قرآن کی کوئی قدر ہمارے پاس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور ماشاءاللہ یہ مجمع تو ایسا نہیں ہوگا، لیکن بہرحال ایک مسلمانوں کی عمومی صورتحال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر 10 آدمی اچھے نصیب فرمائے، سلامتی عقیدہ نصیب فرمائے، اور اپنے اپنے وقت پر اکمل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، بس یہ چند باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی، اور حضرت مولانا نے جو آپ سے تفصیل سے بات کی اس میں متفرق باتیں آ گئی۔ ان سب باتوں کو لے کر جائیے اور اسے دوسروں تک پہنچائیے، اور اپنے اپنے گھروں کو ایمان والا، توحید والا، حب رسول والا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔